حضرت الامام حافظ عبدالرحمن سلفی حفظہ اللہ تعالی آپ سے ٹیلی فون پر گفتگو فرمائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں حضرت الامام سے رابطہ کروں، میں مختصر وقت کے لیے الشیخ مفتی ارشاد القصری حفظہ اللہ تعالی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر گفتگو فرمائیں۔ الشیخ مفتی ارشاد القصری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انس مدنی حافظہ اللہ نے ایک بات کہی تھی کہ مجھے وقت پہ یاد کیا گیا۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اندھیرا ہو تو چراغ کی ضرورت اسی وقت محسوس ہوتی ہے، تو یہ ہمارے لیے چراغ ہے اور مشعل راہ ہے۔ مفتی قصوری حافظہ اللہ کی موجودگی میں اور شیخ اور دیگر اکابر علماء کی موجودگی میں گفتگو بہر صورت ایک مجبوری بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ چند روایات ہیں ان کے بارے میں جو میں نے کسی بزرگ عالم سے سنی تھی کچھ وقت، جو ان کے شاگرد خاص تھے۔ ان کا علمی تفوق علامہ یوسف کلکتوی رحمہ اللہ کا یہ تھا، اس سے کسی کی تنقیص لازم نہیں، اس سے ہمیں اپنے مشاہیر، اپنے اعیان اسلام کی ان روایات کو اجاگر کرنا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے اور ان سے سبق حاصل کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ مہران ہوٹل کراچی میں ہے، تو علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کے سسر جو ہیں وہ پاکستان تشریف لائے عمرہ کر کے، تو مہران ہوٹل میں ٹھہرے۔ تو ان کے شاگرد نے کہا کہ شیخ صاحب آئے ہوئے ہیں، علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کے سسر۔ تو اس وقت سسر نہیں تھے، بل نام لینا مناسب نہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ وہ تشریف لائے تو ان کے شاگرد خاص وہ میرے سسر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا استاد جی وہ آئے ہیں، چلو سوال جواب کرتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں ان سے جا کے۔ تو فرماتے ہیں بیٹا میری علمی مسائل میں تسلی عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ کرتے ہیں، یا دوسرا نام ہے عبداللہ امرتسری رحمہ اللہ، دو چیز ہے نہیں، ایک ہی نام ہے۔ عموماً آپ نے پڑھا ہوگا، کہیں فتاویٰ میں امرتسری لکھا ہے، کہیں روپڑی، تو در حقیقت یہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں، دو علاقوں سے نسبت ہے۔ تو کہتے ہیں چلے گئے استاد جی ہمارے ساتھ، جب جا کے سوال رکھا، آپ کو پتہ ہے کہ شیخ محترم رحمہ اللہ جو علامہ صاحب کے سسر تھے، وہ مدینہ یونیورسٹی میں 2 سال غالباً انہوں نے پڑھایا بھی ہے، اور استحضار ان کا حافظہ سب جانتے ہیں، سب نے پڑھا ہوگا ان کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں۔ تقریباً 55 سال انہوں نے تدریس کی ہے۔ جب سوال جا کے ملاقات ہوئی، سوال کیا تو جواب نہ دے پائے، تو بعد میں جب جواب نہ ملا تو کلکتوی رحمہ اللہ نے بات کو دائیں بائیں گھما دیا، تاکہ عالم ہے وقت کے، بہت بڑے محدث اور فقیہ ہیں، تو کہیں ان پہ کوئی ایسی بات محسوس نہ کریں۔ تو واپس آئے تو اپنے شوق کہتے ہیں دیکھا یہ مولوی یوسف کلکتوی ہے، میرے سوال کا جواب عبداللہ روپڑی کے علاوہ کوئی نہیں دیتا۔ اگلی بات یہ ہمارے لیے سبق ہے، ان کے سامنے کوئی بات نہیں کہ اپنے شاگردوں سے یہ بات کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بس میں 2-4 واقعات ان کے مختصر سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ دوسرا واقعہ ہے کہ ان کے 2 شاگرد تھے اس وقت، ایک کا نام یاد ہے، ایک کا نام یاد نہیں۔ جن کا نام یاد ہے وہ میرے سسر ہیں، اور دوسرے کا مجھے معلوم نہیں، وہ اسکول ٹیچر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا گھر یہ عتیق آمنہ کے پاس ادارہ تھا اس وقت، یہاں سے شفٹ کیا، اپنے گھر کی طرف شاگردوں کو لے گئے۔ تو جب وہاں لے کے گئے تو ایک شاگرد تھا، بعض شاگرد ہمارے اندر بھی بہت سارے ہم جیسے بھی ہوتے ہیں جو عموماً کھانے پینے کی شکایات لے کے رکھتے ہیں، ہمیشہ کھانے پینے کی ہمیں زیادہ فکر ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک وہ بھی شاگرد تھا۔ تو علامہ کلکتوی رحمہ اللہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ ان کے دوسرے کمرے میں بیٹھ کے بات کرتا ہے، کیونکہ علامہ کلکتوی رحمہ اللہ کے بڑے بیٹے غالباً ان کا نام شعیب ہے۔ شعیب کہتے ہیں کہ میرے ساتھی جو ہے یہ کہتا ہے جی علامہ صاحب اپنے گھر پہ بچوں کے ساتھ مزے ہیں ان کے، کھاتے پیتے، جس طرح طالب علموں کا ایک ذہن ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے۔ کہتے انہوں نے یہ الفاظ بول دیے
علامہ صاحب نے اندر سے یہ الفاظ سن لیے اور وہیں سے نکلے، کہتے ہیں نکل جا تو یہاں سے، تو ذلیل ہوگا، آج کے بعد تو ذلیل نظر آئے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا استاد جی آپ ان کو معاف کر دیں۔ کہتے ہیں میں نے اس کو ٹھوس علم دیا۔ ان کا ایک لہجہ تھا یا انداز تھا، وہ کہتے ہیں میں نے اس کو ٹھوس علم دیا اور باپ کے منہ پہ تھوکنے کے بعد کہتا ہے معافی دے دو۔ نہیں، میں نے اس شخص کو اپنی آنکھوں سے کراچی میں دیکھا ہے لوگوں پہ پتھر مارتے ہوئے، اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے اس شخص کو کوٹ روڈ میں دیکھا ہے۔ استاد کے ساتھ، یعنی وہ استاد جو وقت کا امام ہے۔ آپ کو پتہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ ہر بندے کو ٹائم نہیں دیا کرتے تھے، اور اس وقت کے غالباً جوال نہرو لال کیا نام ہے اس کا، وہ اس جیسے لوگ بھی آتے تھے تو 2-2 4-4 منٹ ٹائم دیا کرتے تھے۔ تو فرماتے تھے مجھ سے ساتھ علامہ کلکتی فرماتے ہیں میرے ساتھ اتنی شرافت تھی کہ مجھے گھنٹوں ٹائم دیا کرتے تھے۔ یہ علمی تفوق تھا اور یہ ایک علم سے رابطہ تھا۔ اور تیسری بات ان کی، آپ کو پتہ ہے کہ بلوچ پارک ہے کہیں پہ، وہ بلوچ پارک، وہاں سالانہ کانفرنس ہوتی تھی۔ تو اس کانفرنس پہ لیٹر آیا، آپ کو پتہ ہے کہ تجار حضرات کا علماء کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھا رویہ ہوتا ہے۔ پرچی آئی جی آپ کو اتنا ٹائم دیا گیا ہے۔ اچھا پرچی سنبھال لی، تو جو ان کے شاگرد تھے وہ کہتے ہیں جی استاد یہ پرچی سنبھالنے کی کیا ضرورت ہے، یاد دلا دیں گے؟ اور کہتے ہیں نہیں یہ مولوی یوسف کلکتوی ہے۔ پرچی انہوں نے اپنی یہاں سمیٹ لی، جلسے پہ بیٹھے، گفتگو تقریر شروع ہوئی، استحضار بھی آپ دیکھیے، اور حفظ ما تقدم کے تحت انہوں نے اپنا معاملہ کر کے رکھا ہوا سیٹ۔ تو جب تقریر گفتگو شروع کی، موضوع لا الہ الا اللہ تھا، تو آپ کو پتہ ہے اسٹیج سیکرٹری صاحب شروع ہو گئے، ہاں بھائی یہ بتاؤ آپ نے مجھے ٹائم دیا تھا؟ بالکل۔ موضوع کیا تھا جی؟ یہ تھا۔ وقت کتنا تھا جی؟ اتنے منٹ۔ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ کیا ہے؟ ساتھ شاگرد کہتے ہیں ہاں مولوی بتاؤ صحیح رکھا نا پرچی میں نے اپنے پاس؟ یعنی یہ بھی یہ استحضار تھا ان کا۔ اور ان کے بارے میں ان کے شاگرد یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے طلباء سے انتہائی محبت اور شفقت کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک واقعہ اس سے ہٹ کے ہے، مسجد کوٹ روڈ میں وہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، غالباً کوٹ روڈ کی مسجد میں تھے شاید، جی پہلے وہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نیا نیا جب بندے کے اندر تھوڑا سا سوال و جواب کا جذبہ پیدا ہو تو بندہ اوپر تک جاتا ہے۔ کسی نے سوال کر لیا جی حضرت صاحب آپ جس مصلی پہ نماز پڑھ رہے ہیں اس پہ تو یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں، تو کیا اس پہ نماز ہو جاتی ہے؟ دوران خطبہ شروع ہو گئے۔ بزرگوں کا نام بڑا مشہور ہے، سین عین یا دال۔ تو ان کا اچھا، دوسرے خطبے میں تنگ کیا، انہوں نے کہا بھائی تمہارا جواب دیں گے، یاد ہے مجھے۔ پھر حضرت صاحب کیا ہوا، خطبے کے دوران جب جمعے کے لیے تشریف لائے کوٹ روڈ پہ، کلکتوی رحمہ اللہ بخاری شریف لے آئے، تو جس کو زیادہ اعتراض تھا نا تو اس کو بخاری پکڑا دی، بھائی تم نے کھڑے رہنا ہے تاکہ مجھے یاد رہے میں نے آپ کے سوال کا جواب دینا ہے۔ انہوں نے ایسے بخاری پکڑ لیا ہاتھ میں تو انہوں نے کہا خطبے کے دوران کلکتوی رحمہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے بندے یہ عام کتاب نہیں ہے، حدیث رسول ہے، اس کو اٹھاؤ، ایسے کیا پکڑا ہوا آپ نے؟ اس نے سر پہ رکھ لیا۔ جب تھوڑا سا ٹائم گزرا تو وہ چھوڑ کے بھاگ رہے، کتاب رکھے میں نہیں، میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹھے آپ کے سوال کا جواب دینا، کہتے نہیں مجھے جواب چاہیے ہی نہیں بالکل بھی۔ تو یہ بھی ان کا ایک انداز تھا جواب دینے کا، بس انہوں نے پھر جواب دیا، پھر انہوں نے جواب جو دیا ہے وہ شاید اس وقت بھی وہ اس پہ اختلاف ہو۔ انہوں نے کہا بھی نقدی پیسوں کی زکوٰۃ تم دکھا دو، اس کا مسئلہ میں بتا دیتا ہوں۔ بہرحال وہ علماء تھے، بزرگ تھے، ان کے بارے میں اور بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن مجھے جو یہ چیزیں ابھی اس وقت فی الحال استحضار ہوا جن چیزوں کا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن ان کے شاگردوں میں سے ابھی 2 شاگرد غالباً زندہ ہے، ایک مولانا علامہ یونس سعودی حافظہ اللہ اور ایک ہے میرے سسر اسحاق رحمانی۔ یہ 2 اس وقت میرے خیال ان کے شاگرد زندہ ہیں، اور انہوں نے خوب استفادہ کیا۔ اور وہ ایک بات کہا کرتے تھے، کہتے ہیں جو میں بات کہتا ہوں ٹھوس بنیاد پہ بات کہتا ہوں اور مولوی مجھ سے حسد کرتے ہیں، کیا کہتا ہے جی میں کبھی بات غلط ہی نہیں کرتا، کہتے ہیں اللہ نے مجھے علم دیا اس کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ غفر اللہ لہ۔
اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمارے لیے بھی ہمیں بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں بھی ان کا جو ان کام کیے ہیں، دینی مساعی ہیں، خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں ڈالنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقیناً اہل حدیث کوئی بھی عالم، کوئی بزرگ گزرا ہے، کسی نہ کسی نے اپنے اپنے دور میں اپنی حیثیت اور اپنی بساط اور علم اور طاقت کے مطابق کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کی مساعی کو قبول فرمائے اور تمام کے درجات کو بلند فرمائے۔ احسن سلفی صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ۔